بھیڑ اور یہ بکری، یہی سورہ انعام پڑھیں گے، پڑھ لی ہے میرا خیال ہے، ہاں ابھی آگے پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ انہی چار میں جو ہے نا وہ قربانی انہی چار کی ہوتی ہے، یا تو اونٹ کی کر رہے ہوتے ہیں، یا گائے کی، یا بھیڑ کی، یا بکری کی، یا ہاتھی وغیرہ کی نہیں کرتے۔ چار کا مجموعہ ہی انعام ہے۔ بکرا کیوں نہیں کہتے؟ بکری جب بھی کہتے ہیں بکری کا نام ہے۔ کبھی کبھی اچھا پوائنٹ ہے، کبھی کبھی مونس کو بھی تھوڑا سا وہ ہائی لائٹ کر لینا چاہیے۔ بھیڑ بکرا یہ جچتا ہی بکری کے ساتھ ہے، ویسے بھیڑ بکرا نہیں لگتا ہے نا، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بکری ہے تو بکرا بھی تو یہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ چار ہیں، اور سورہ انعام میں کہا ثمانیۃ ازواج، ہاں یہ لفظ ہے، یہ ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، 8 کو کہتے ہیں ثمانیۃ ازواج قسمیں، تو ایگزیکٹلی یہی ہے۔ تو ثمانیہ 8 ہو گئے نا، یہ 2 نر اور مادہ 4 ہو گئے نا، یہ نر اور مادہ 2، نر اور مادہ 2 4 ہو گئے، یہ اس کا نر اور مادہ یہ 2، نر اور مادہ یہ 2، یہ 4 ہو گئے، 4 + 4 8۔ تو وہاں وہ ذکر ہے انعام کا نا، بلکہ وہاں خوبصورتی یہ ہے کہ اسی طرح 2 آیات میں ان کو بائیفرکیٹ کیا گیا ہے، 2 بڑے کی الگ ہے اور 2 چھوٹے کی الگ ہے آیت نا، خوبصورتی ہے یہ وہاں پر نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے نا 143 میں چھوٹے اور 144 میں بڑے ہیں۔ 143 یہ آیت 143 6 کی 143 انعام کی، اور یہ بڑے 144 میں ہیں، یہ وہاں پر وہ کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی 143 اس میں بھیڑ بکری کا ہے ذکر، اور سورہ انعام کی 144 میں اونٹ گائے کا ہے۔ یہ وہ جو شرک ٹھہراتے تھے نا، شریک کرتے تھے، یہ اس پیرائے میں ہے کہ ان سے کہا پوچھو، اور یہ کہا کہ ثمانیۃ ازواج 8 قسمیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی آپ کو ایک خوبصورتی نظر آئے گی، یہاں بھی خوبصورتی یہ کہ آیت 4 میں تاکلون اور آیت 8 میں رکوب، خوبصورتی ہے، جتنا غور کرو گے نا قرآن میں بڑی سمیٹری نظر آئے گی۔ اس میں دیکھو 4 میں یہ بھی ہے تاکلون کھانے والے، اچھا چوپائے دوسرے بھی ہیں، وہ الگ 8 کر دیے، رکوب جس پہ سواری کرتے ہو وہ الگ کر دیے، گھوڑا، خچر اور گھوڑے خچر، اور تیسرا بھی ہے ایک وہاں پر نا، 3 کا ہے، آپ غور کریں گے تو لگے گا آپ کو، گدھا، وہ سواری ہی کرتے ہیں، سامان ڈھوتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا حمار، بالکل۔ یہ دیکھو یہ 8 میں ہیں، یہ سواری والے، اور ہاں اور 3 الگ الگ سپیشیز ہیں، ہاں 3 الگ الگ ہیں، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہیں، 3 ہی ہیں، 3 ہی لکھے ہیں، ہاں بالکل صحیح ہے، کھانے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ آگے اس میں بھی لکھا ہوا ہے رقبہ، وہ لفظ ہے، ہاں تو وہ رقبہ یرکبو سے ہے نا جی، یعنی وہ کرنا، سواری کرنا نا، راکب رائٹر کو کہتے ہیں نا، لیتر کبوہا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تم سواری کرتے ہو، ہے نا جی۔ تو آیت نمبر 7 ہے وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ ناردرن ایریا میں بڑی کامن آبزرویشن ہے، یہ جو مال وغیرہ ڈھونا نا ایسی جگہ پر کہ لم تکونوا بالغیہ، ہاں اتنا وزن تم خود
اٹھا کر ایسے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے، یہ ان کی کمر پہ لا دیتے ہو تمہارا ہو جاتا ہے۔ وَتَحْمِلُوا، حمل سے ہے اٹھانا، حاملہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے نا۔ وَتَحْمِلُوا، وہ اٹھاتے ہیں، اثقالکم، ثقل ہوتا ہے نا وزن، ثقیل نہیں کہتے، بوجھ دار ہے۔ آپ نے مرغ مسلم روسٹڈ کھایا ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا یار ثقیل تھا کھانا، یعنی ایک ہوتا ہے ضد ہضم، ایک ہوتا ہے ثقیل، بھاری، اسی سے اثقالکم ہو گیا، بوجھ تمہارے، اثقال۔ الا بلدن، ایسی جگہ کی طرف، بلد ویسے شہر کو بھی کہتے ہیں، اسی سے بلدیہ بنا ہے، یہ جو آپ بلدیہ کرتے ہیں نا کارپوریشن، وہ بلد سے ہی بنا ہے۔ الا بلدن، کسی شہر کی طرف، لم تکونوا بالغی ہی، لم نہیں، تکونو تم تھے، بالغی ہی پہنچنے والے، بلاغ ہوتا ہے نا پہنچنا، ذرائع ابلاغ، الا سوائے بشق الانفس، دیکھیں نا ناممکن تھوڑی ہے، پہنچ تو سکتے، مشقت سے ہوگا نا، بڑی ایکیوریسی ہوتی ہے قرآن میں، حالانکہ وہاں تک بھی صحیح تھا لیکن کہہ دیا کہ ہاں بہت ہی مر دھڑ کے گرتے ہوئے شاید تم سامان اٹھا کر وطن اٹھا کر بھی پہنچ جاؤ، ہے نا، بشق مشقت ہے، انفس اپنے جانوں پر مشقت ڈال کے، لیکن یہ آسان کر دیا۔ اب وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور خچر ان کے ساتھ، اس کی کمر پہ خوب سامان لادا ہوا ہوتا ہے اور خود ساتھ ساتھ چلتے رہو، اور پہاڑ کی بلندیوں پر ان کے گھر ہوتے ہیں بڑے اونچے اونچے نا، تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہے نا جی۔ تو یہ ہے، تو مشقت کے ساتھ، ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان بے شک ربکم تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، دیکھیں یہ لام جو ہے نا تاکید کے لیے بن گیا، رؤوف ہوتا ہے اور ایک ہے لرؤوف، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، اور رحیم ہر حال میں رحم کرنے والا۔ تو کہا یہ دیکھو تمہارے یہ بوجھ اٹھا کر نا یہ جانور، اور ایسے مقامات تک تمہیں پہنچا دیتے ہیں کہ تم بلا محنت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لم تکونوا بالغی ہی، اور تمہارا رب جو ہے لرؤوف الرحیم ہے، بڑا شفقت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اچھا اب یہ جو میں نے 8 لکھا ہے، اب یہ آ گئی ہے آیت نمبر 8، لترکبوہا، اس میں 3 جانوروں کا ذکر آ گیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ والخیل اور گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر اور گدھے بھی، یہ اور 2 جگہ بھی یہ لفظ آیا ہے، ایک تو وہاں آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت شاید 259 میں ہے، جہاں پر حضرت خضر نے دیکھا کہ فلسطین الٹا پڑا ہوا ہے، یروشلم، تو کہا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو فاماتہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ تو وہاں بھی ہے کہ حمار کی طرف دیکھو، ہے نا، اس کا انجر پنجر ہوا تھا لیکن کھانا لمحہ تازہ تھا۔ ایک تو وہاں پر حمار آیا ہے، ایک یہ یہودیوں کے لیے ہے کہ ان کو کتاب دو تو جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں، ایگزیکٹلی وہ سورہ جمعہ میں ہے، ایگزیکٹلی وہاں پر ہے، وہاں پر یہ ان کے بارے میں جیسے حمار پر نا، وہاں بھی یہ لفظ ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ بھی ہے میرا خیال ہے، ایک اور بھی جگہ ہے کہ سب سے بری آواز حمار کی ہے شاید، ایک اور جگہ ہے جہاں جیسے جو حمار شیر سے ڈرتا ہے، ہاں وہ بھی ہے قصبہ سے، ہاں ماشاء اللہ، ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ ہے، بڑی بات ہے یار، دیکھیں سب کو یاد ہے یہ کہاں کہاں لفظ آتے ہیں نا، یہ بھی بڑی اچھی۔ تو والحمیرہ لی ترکبوہا، تاکہ، لی شروع میں لام آئے نا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، ہاں وزینہ، ظاہر ہے یہ جانور اس وقت زینت ہی ہوتے تھے، خاص طور پہ گھوڑے تو آج کل بھی بہت زینت ہے یار، وہ تو اتنے قیمتی گھوڑے ہیں، عربی گھوڑے، وہ اس کی ویسے شان ہی اور ہے، گھوڑے پر سوار جو ہے نا، ملینز میں پرائسز ہیں، ملین میں ہے یار، بہت مہنگے ہیں، اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ہاں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی جو سواری ہے
کسی بھی دنیا کے آنے والے وقت میں بھی خوبصورت ترین سفاری ہے. نہیں واقعی ابھی بھی دیکھو کہ آپ کئی نئی سی نئی ایجادیں آ رہی ہیں. خیر وہ مرسڈیز پراڈو تو پرانی ہو گئی, اب تو پتہ نہیں ای ٹرون پروٹرون آ گئے لیکن گھوڑے کا اپنا چارم ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا گھوڑا ہے صحیح نسل کا, وہ بیٹھا ہوا ہے شہزادہ, ویسے ہی لگتا ہے بڑا زوردار جو ہے نا. اچھا 5 ملین, کچھ 5 ملین, $5 ملین. یار کتنا مہنگا ہے سر واقعی نہیں سر ایسے ہی بہت پرائسز سر, نہیں سر بہت پرائسز ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بہرحال اگر تھوڑی سی یہ کہہ رہے گنجائش ہو تو بعد میں رعایت کر لینا, کلاس کے بعد رعایت کر لینا تھوڑی سی نا, یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ گھوڑے کا یہ انہوں نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, یہ ون ٹائم نہیں ہے, ون وقتی نہیں ہے. تو اس میں 2 فریق تھے آپس میں, ایک کے پاس بڑا وہ پراؤڈلی کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے اس وقت کے اتنے ہزاروں ڈالر کا گھوڑا ہے. ہاں تو اس کو جو دوسری پارٹی نے انہوں نے کوئی کام کہا تو اس نے نہیں کیا, تو انہوں نے رات کو سویا ہوا تھا تو اس کے ایسے ایسے پاؤں لگے. اس نے کہا یہ کیا, اس نے جب چادر ہٹائی تو اس کی گردن گھوڑے کی کاٹ کے اس کے پاؤں میں رکھی. اوہ اچھا مہنگا اور اچھا اچھا. گھوڑے بہت خاص کر جو رنر گھوڑے ہیں, اور یہ جو پالنے کا شوق ہے یہ بہت جو ایلیٹ ہے سوسائٹی کا وہ پالتے ہیں. ہاں ایلیٹ کرتے ہیں بالکل. وہ سارے جتنے لارڈز ہیں وہ سارے ان کے ہوتے ہیں گھوڑے. ہاں بالکل. گھوڑوں کے پاس گھوڑے. ہاں اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی گھوڑوں کی شان بیان کی ہے. اب صورت والعادیات پڑھیں, وہ گھوڑوں پر ہی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, یہ گھوڑوں کے بارے میں ہے, گھوڑوں کے بارے میں ہے. دیکھو قرآن میں اس کی شان بیان کی ہے نا. عادیات کی سر وہ شان بیان کی, اور اس سے مقصد تو کچھ اور اللہ تعالیٰ کا, ہاں مقصد اور ہے, لیکن وہاں گھوڑوں کا ذکر ہے. گھوڑوں سے جو ہم کام لیتے ہیں ان سے خچروں سے, اور یہ دیکھیں سر اونٹ ہے اس پہ 10 من وزن اٹھا لیتا ہے, وہ بیٹھتا ہے آپ 10 من وزن اس کو لاد دیتے ہیں. ہاں یس, تو وہ لے کے آرام سے اٹھ کے تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. ہاں اور اونٹ کئی دن بھی نہ کچھ کھائے پیے تو گزارا کر لیتا ہے, کئی دن بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اس کی خوبی بنائی. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے گھوڑا ہے, ان میں اتنی طاقت ہے گھوڑے میں خچر میں, اور یہ انسان ان کے قریب نہیں جا سکتا. ہاں بالکل کر دیا, ہاں سامنے بیٹھتے ہیں جی لاد جو مرضی لادنا. ہاں بالکل. کمال اللہ کی یہ نعمت ہے. نہیں واقعی جتنا غور و خوض کیا جائے بڑی بات ہے. گھوڑا ہاتھی دیکھیں, ہاتھی ان پہ اللہ اکبر. ہاں ہارس پاور کہتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو اس پہلے رکوع کی آخری آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی ہدایت یافتہ ہی ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے, امتحان کے لیے قصد السبیل بھی بنایا اور جائر بھی بنایا. قصد اور جائر ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. قصد جو ہے نا جیسے صراط المستقیم نہیں ہوتا سیدھا راستہ, اور جائر پگڈنڈیاں جو نکلی ہوتی ہیں ٹیڑھے راستے نا, یہ اور انتخاب کا جو وہ اختیار ہے وہ انسان کو دے دیا کہ جو چاہے ان میں سے چن لے. تو کہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, اور اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ صراط المستقیم جو ہے. لیکن کہا وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور بعض ان میں سے جائر بھی ہیں, یعنی ٹیڑھے راستے بھی ہیں, ہے نا جی. بس یہی ہے کہ ایک صراط المستقیم ایک ہے مین بلیوارڈ, دائیں بائیں جو ہے نا اس میں سے وہ پک ڈنڈیاں نکل رہی ہیں, وہ جائر ہے. بس انسان ادھر بھٹک جاتا ہے, اب وہ شارٹ کٹ دیکھ رہا ہو یا ادھر کوئی فیسینیشن ہو, چیزیں ایسی کھڑی ہوتی ہیں ادھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے, چیزیں ایسی اس راستے پہ کھڑی ہوتی ہیں.
تو کہا یہ بھی ٹیسٹ ہے. آگے کہا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو ہی ہدایت یافتہ ہو جاتا, لیکن یہی ٹیسٹ ہے کہ کون ان ٹیڑھ راستوں کو اختیار کرتا ہے, کون سیدھے راستے پر آتا ہے. ولو شاء, اگر چاہتا, لہداکم, تو ضرور ہدایت دے دیتا, اجمعین, جماعت سی ہے سب کو. تو یہاں الحمدللہ یہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.